ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فی آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دار الامن۔ من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، گھر حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی۔ ومن کفر، اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے۔ ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، شادی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے ایک مرد ایک عورت کے مابین ساتھ رہنے کا، ساتھ زندگی گزارنے کا۔ تو ایک ہی شے اگر پوری ہو جائے، اوفوا بالعقود، جو بھی عقد ہو، عقد کہتے ہیں، گرہ کو عقدہ کہتے ہیں، عقدہ گرہ، عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، وہ عقود ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا۔ لیکن باقی جو مویشی، وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں، جو مویشی قسم کے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام، اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، مت حلال کر لیا کرو، بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے، ولا القلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ولا عامین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ کہ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں۔ جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے ہیں مرحبا بضیوف الرحمن، کہ مرحبا ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں، یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے۔ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، حتیٰ کہ عزت نہ ہو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہے، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، تو یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے، جبکہ احرام کھل گیا، فاصطادوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو، یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک، 6 برس تک، اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو، زیادتی مت کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں آمادہ نہ کر دے
کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی کس وجہ سے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اسم، گناہ اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے۔ کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے، اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا۔ تو یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی ہوگی، اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ، او کفارتن، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام و مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے، او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا، وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل ذالک صیامن، روزے رکھو، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا کی سزا جو ہے وہ پالے، عفا اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا، ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے، اور سب مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے، والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے، یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں، اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے۔
اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یا تو کا رجالن، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجیے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلیٰ کل ضامرن، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور 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 دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے، دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں۔ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے، ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ رن حت، رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف۔ چار یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا، اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، ولیوفوا نذورهم، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ سن چکے، ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہیں، اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور کے جو ہدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں۔ عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان سب کو اللہ کی راہ میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو، ان بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمى تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو۔ قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے درمیان میں اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ منافع الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ ثم محلها الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی۔ مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے۔ اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمہ۔ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی یعنی تفاسیر میں پڑھا ہے، اور آج انہوں نے مجھے اس کی، پھر شام ہی کو میں ان کے بہت پیچھے لگا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس کی سند دیں،
تو روح المعانی میں بھی اور ابن جریر طبری انہوں نے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بعد میں نازل ہوا. وہ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، قتال میں حصہ نہیں لیتے، اور غیر اولی الضرر ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی اندھے بہرے بھی نہیں ہے، کوئی لنگڑے لولے بھی نہیں ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، بہت بڑا درجہ بلند کیا ہے. یہ آیت جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس میں غیر و اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے. ہوا یہ کہ تفصیل آئی ہے ابن جریر طبری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے اس کی املا کرا رہے تھے زید ابن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سیکریٹریز اور جو کاتبین وہی تھے، ان میں سے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے. تو وہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی موجود تھے. حضور نے آیت جب املا کرائی تو اس میں یہ غیر و اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے. آیت جو ابتداءً وہ نازل ہوئی تھی جو حضور املا فرما رہے تھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے اور وہ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، برابر نہیں ہے. تو جب حضور نے حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور املا کرائی کی آیت لکھ لو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی وہاں موجود تھے اس محفل میں. وہ نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں کیسے جہاد کروں، کیسے قتال کروں، میں تو نابینا ہوں. یعنی حسرت کی بات ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ میں تو پھر نچلے درجے میں رہ گیا، درجہ فضیلت پھر مجھے تو حاصل نہیں ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو اللہ کی وحی جیسے آئی ہے ویسے ہی میں لکھوا رہا ہوں. جیسے معاملہ آپ نے یاد ہوگا سورہ مجادلہ کے شروع میں جو آیا ہے کہ وہ خاتون جن کے ساتھ کہ ان سورہ مجادلہ ہی ہے جس کے اندر کہ وہ معاملہ آتا ہے کہ ایک خاتون کو کہہ دیا ان کے شوہر نے کہ تم میرے لیے میری ماں کے مانند ہو، میری ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، گویا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا. اور عرب میں یہ الفاظ کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ گویا کہ اب ہمیشہ کے لیے حرمت ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی اس شوہر کے لیے. تو حضرت خولہ تھی وہ جن کے شوہر نے یہ کام کیا تھا. اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ کر دیا ہے میرے شوہر نے، میں ان بچوں کا کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں. تو پھر وہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. جب حضور نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، تو اب انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا. حضرت خولہ نے، اللہ تو میری فریاد سن. اور دیکھیے یعنی اس واقعے پر اسی وقت وحی نازل ہو گئی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے بات سن لی ہے اس خاتون کی کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. اور یہ کہ یعنی جھگڑنا یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ہی کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں یہ واقعہ جی غصے میں 3 طلاقیں لکھ دی. تو ایسے ہی وہ بھی بیچاری کہہ رہی ہوگی کہ he didn't mean it، یہ مطلب نہیں تھا اس کا، بس غصے میں کہہ دیا اس نے. تو حضور نے کہا نہیں، جب کہہ دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. تب وہ آیت نازل ہوئی اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دی. بالکل اسی طرح کا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے جب یہ عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس کا تو مطلب یہ کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، پھر میں نابینا ہوں، میں کیسے قتال میں حصہ لوں. تو اسی وقت پہلے تو حضور نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی. اور اسی مجلس کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت بیٹھے تھے سیکریٹری کی حیثیت سے حضور کے ساتھ، تو حضور کی ایک ران جو ہے وہ کچھ ٹیک لگائے ہوئے تھی ان کی ران پر. اب جب وہی نازل ہوئی ہے تو حضرت زید بن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے. یہ میں واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. بہرحال اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہ غیر و اولی الضرر کے الفاظ جو ہے یہاں پہ اس جگہ پر ایڈ کر دیے جائیں. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کہ یہ معاملہ جو ہے ان اہل ایمان کا ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، نہ اندھے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ لنگڑے ہیں، نہ لولے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان کا درجہ نہیں ہے اللہ کے ہاں جو ان کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں. اس سے مجھے کچھ مسئلے کا حل تو مل رہا تھا کہ میں ایک رائج ایک جب مثال مل گئی ہے تو ایک گمان کرنے کے لیے گویا کہ انگلی رکھنے کی جگہ تو مل گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رہنمائی ہوئی ہے کہ میں اس زمانے میں پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ
ترتیب نزولی کے بارے میں گفتگو کی تھی. میں اس ترتیب نزولی کے ضمن میں مطالعہ کر رہا تھا. ایک تو پروفیسر محمد اجمل خان کی کتاب جس کا میں نے تعارف کرایا تھا، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکریٹری رہے تھے، ان کی پوری کتاب ہے، وہ بالکل ایک ریسرچ تھیسس ہے، اس پر انہیں پی ایچ ڈی مل جانا چاہیے تھا. وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اگرچہ مجھے ان کی فائنڈنگز اور نتائج سے اتفاق نہیں. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی الاتقان کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو پروفیسر اجمل صاحب کی اس کتاب میں مجھے روایت ملی جس کو میں نے الاتقان جو امام سیوطی کی ہے اس کے اندر تھے، اس کو ویریفائی بھی کر لیا. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا، اور یہ اتقان میں ہے، موجود ہے، امام سیوطی اسے اتقان میں لائے مختلف حوالوں سے. اس میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان سے سوال کیا ہے یہ مکی اور مدنی صورتوں کا. تو وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں 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 صورت مکی ہے، فلاں 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 صورت مدنی ہے. اسی میں جب سورہ مزمل پر آئے تو الفاظ یہ ہے کہ سورت مزمل جو ہے وہ پوری کی پوری مکی ہے سوائے 2 آیتوں کے، اور اس کے بعد الفاظ آئے ہیں ان ربک یعلم سے لے کر آخر تک 2 آیتیں قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ہے الاتقان کی روایت کے مطابق. اور اسی لیے میں نے آج تمہیداً یہ عرض کر دیا تھا کہ گنتی جو ہے آیات کی وہ کوئی متفق علیہ شے نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہے جن کو یہ ہم تو ایک ہی آیت ہمارے ان مصاحف کے اندر جو ہے اس کو شمار کیا جا رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ 2 آیتیں ہو. کم سے کم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو امام سیوطی جلال الدین سیوطی لائے ہیں الاتقان میں، اس کی روح سے یہ 1 آیت نہیں بلکہ 2 ہے. بہرحال میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آیت ایک ہی ہے. یہی ترتیب مصحف کی جو ہے یہی میرے لیے سند کے درجے میں ہے. اختلاف کی گنجائش ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ یہ آیت میرے نزدیک واللہ اعلم 2 حصوں میں اتری. ایک درجہ بدرجہ تخفیف ہوئی ہے، پہلی تخفیف دوسری تخفیف. یہی وجہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن اور فقرؤوا ما تیسر منہ اس کی تکرار ہو رہی ہے. یہ خود ایک داخلی شہادت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ 2 وقتوں میں 2 ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی ہے. اور پہلے ٹکڑے کے بارے میں وہ روایت 100% درست ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، ابن ابی حاتم میں بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ 12 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد. اور یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے ابو داود کے اندر. تو یہ گویا کہ پہلے حصے کے بارے میں ہے، یہ تخفیف اول ہے. یعنی وہ جو بہت سخت حکم تھا اس میں پہلے درجے میں ایک تخفیف ہوئی. اور وہ تخفیف کیا ہے اس کو اب نوٹ کر لیجئے. مقدار کی تعیین ختم ہو گئی. زیادہ مشقت پڑ رہی تھی 2/3 ہو، 1/3 ہو، نصف ہو، اس کا حساب کتاب کرنا. علم لن تحصوہ ہو، اس کا وہ حساب کتاب والا جو ہے ظاہری تقدیر جو ہے اس کے اعتبار سے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کے اندر پہلی جو آئی ہے تخفیف، اس میں اندر وہ الفاظ یوں نوٹ کیجئے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہاں تک یہ پہلی تخفیف ہے جو یا تو 8 مہینے بعد آ گئی ہے یا 16 مہینے بعد، اور اکثر روایات کے اعتبار سے. اور اوسط بھی بن جاتا ہے 8 اور 16 کا 12، 1 سال. 1 سال پر اتفاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حصہ ہے جو 1 سال کے بعد نازل ہو گیا. اس میں تخفیف اول یہ ہوئی ہے کہ صرف جو ہے تعیین وقت کی تحدید کہ اتنا کم سے کم جو ہے پورا کرنا پڑے گا، جو کم سے کم 1/4 بنتا ہے لیکن عام قول کے مطابق ثلث بنتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس کی گویا کہ وہ جو قید ختم ہو گئی. البتہ بقیہ حکم جو کتو باقی رہا. پڑھنا ہے، کھڑے ہونا ہے رات کو. البتہ یہ کہ فرض کیجئے کبھی 1 ہی گھنٹہ ملا کوئی حرج نہیں، کبھی 3-4 گھنٹے مل گئے، طبیعت کے اندر انشراح ہے کھڑے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں. وہ جو قید تھی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو یہ آدھا یا آدھے سے زائد یا آدھا سے کم، یہ جو ہے یہ قید ختم ہو گئی. یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم. میں نے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ ان روایات کو اٹھا کر پھینک دینا ممکن نہیں. دلائل اگرچہ دوسرا حصہ جو ہے آیت کا
اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا مکی دور میں اور شروع میں تو سرے سے کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا. قتال فی سبیل اللہ، اور ابھی زکوٰۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا نظام، اور نماز کا بھی اقامت صلاۃ کے ساتھ ہو، یہ تو ابتدا میں تھا ہی نہیں. لہذا عقلی طور پر تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ تو کم سے کم 10 برس بعد کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، مدینے میں جا کر وہ نازل ہوا ہو، جیسے کہ بہت سے حضرات نے ایسے ہی سرسری طور پر بغیر کسی حوالے یا دلیل کے لکھ دیا ہے. لیکن یہ کہ اس میں تطبیق ہو گئی دونوں کی، کہ پہلے تو یہ حصہ اترا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اس کے بعد تخفیف ثانی آئی ہے، اور یہ آئی ہے 10 سال بعد. یہ 10 سال بعد حضرت سعید ابن جبیر کا تعین کے ساتھ قول ہے. گمان لوگوں نے مدنی دور کا بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ عقلی اعتبار سے قوی ہے قول، وہ ایسا ہلکا قول نہیں ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں اب تبدیلی کیا آئی کہ ایک بدل تجویز کر دیا گیا. قیام اللیل کا بدل اب آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اس لفظ بدل کو اب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کی اہمیت پورے طور پر آ جائے کہ وہ جو رات کا کھڑے ہونے کی تاکید، اور اب رات کا کھڑا ہونا کلیتاً نفل کے درجے میں آ گیا. یہ گویا کہ تخفیف ثانی ہے. رات کا کھڑا ہونا اب واجب نہیں، لازم نہیں، ضروری نہیں، صرف وہ نفل کے درجے میں رہے گا. اور اسی پر وہ آیت دلالت کر رہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے. بلکہ اس میں تو ایک بحث اور بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ آیا حضور کے لیے بھی یہ نفل رہا یا فرض رہا، اس میں اختلاف رائے ہے. لیکن یہ کہ یہ ثابت ہو گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم رکھو، اقامت صلاۃ کا اب یہ نظام آیا. اور یہ سن 11 میں نازل ہو گئی سورہ بنی اسرائیل، سن 11 نبوی، ابھی ہجرت نہیں آئی، ہجرت سے 1.5 سال تقریباً پہلے. اس میں یہ معراج کے وقت جو ہے صورت نازل ہوئی. نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی گہرائی، تاریکی کی گہرائی تک، الی غسق اللیل. اب اس میں آپ کو معلوم ہے 4 نمازیں آ گئیں، اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ہے، پھر اس کے بعد اور ڈھل گیا تو عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے، رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو عشاء ہے. تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل 4 نمازیں، وقرآن الفجر. اور خاص طور پر یہاں بھی قرآن سے مراد جو ہے قرآن پڑھنا علیحدہ نہیں بلکہ نماز میں، فجر میں، اس لیے کہ فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت جو ہے یہ مسنون ہے. حضور بھی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. تو یہ گویا کہ نماز کا نظام آ گیا. لیکن اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے ایک حصہ کچھ اور جاگا کرو اس قرآن کے ساتھ. اس کی اب کوئی مقدار نہیں، کوئی تعین نہیں، البتہ یہ کہ اس میں تہجد بہی، فتہجد بہی، اس قرآن کے ساتھ جاگو. اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھیے، اس کو میں بعد میں مزید بھی عرض کروں گا کہ یہ اب نافلۃ لک، یہ ہے اضافی طور پر تمہارے لیے نفل ہے، اضافی ہے، اپنی مرضی پر ہے، خواہش پر ہے، کرو. یہ فرض نہیں ہے. فرض نمازیں وہی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، قرآن، اور یہ فجر کی نماز. تو گویا کہ تخفیف نمبر 2 جب آئی ہے، جو 10 برس کے بعد آئی یا مدنی دور میں آئی، اس میں 2 کام ہوئے کہ قیام اللیل کی فرضیت یا وجوب سرے سے ساقط، وہ صرف نفل کے درجے میں. البتہ اس کا بدل تجویز کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا. اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری وقت تک فرض نہیں ہے تہجد یا قیام اللیل؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہاں ایسا ہے. وہ نافلہ کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ اضافی ہے فرض آپ پر، اضافی ہے واجب آپ کے حق میں. یہ مانی لیتے ہیں کہ 5 نمازیں سب کے لیے ہیں، اور 1 نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک اضافی نماز اور ہے جو آپ کے لیے لازم ہے. گویا کہ یہ حضور پر فرض ہی کے درجے میں رہی.